السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 25 اور فصل نمبر 8۔ پیارے بچوں، آپ نے کتاب کھولی؟ جی، چلتے ہیں۔ پہلے ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الشکل، کل جسم فلہ شکل طبعی لأن کل جسم متناہ وکل متناہ فہو متشکل وکل متشکل فلہ شکل طبعی اما ان کل جسم متناہ فلما مر واما ان کل متناہ فہو متشکل فلأنه يحيط به حد واحد او حدود فيكون متشکلا وإنما قلنا إن كل متشكل فله شكل طبيعي لأن لو فرضنا ارتفاع القواسر لكان على شكل معين وذلك الشكل إما أن يكون لطبعه أو لقاسر لا سبيل إلى الثاني لأننا فرضنا عدم القواسر فإذن هو عن طبعه وهو المطلوب۔ پیارے بچوں، عبارت سنی۔ آج صاحب کتاب جسم طبعی کے عوارضات میں سے ایک اور عارض بیان کر رہے ہیں کہ جسم کو عارض ہونے والے عوارضات میں سے ایک عارض ایک شکل بھی ہے۔ ہر جسم کے لیے ایک شکل طبعی ہونا ضروری ہے۔ ہر جسم کے لیے شکل طبعی ہوتی ہے۔ اس بات کو ثابت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکل کہتے کسے ہیں۔ اگر کسی جسم کو تو شکل کہتے ہیں، شکل کی تعریف ہوگی۔ شکل وہ ہیئت ہے جو کسی شے کو حاصل ہو ایک حد یا چند حدوں کے گھیرنے سے۔ صرف ایک حد اگر اسے گھیر لے تب بھی اسے ہیئت حاصل ہو جاتی ہے، اس ہیئت کو بھی شکل کہتے ہیں۔ جیسے آپ پرکار سے ایک گول لکیر کھینچے، گول دائرہ کھینچیں، تو آپ نے گول دائرہ کھینچا، اس کا ابتدا کو اس کی انتہا سے ملا دیا، انتہا کو ابتدا سے ملا دیا، تو اب ایسی صورت میں وہ گول دائرہ ایک کرہ کی جو شکل ہوئی نا، وہ ایک ہی حد کے گھیرنے سے تو ہوئی ہے۔ بھئی آپ نے تو دائرہ تو ایک ہی کھینچا تھا نا۔ جی، تو کروی شکل یہاں پر حاصل ہوئی ایک حد کے گھیرنے سے، اور چند حدوں کے گھیرنے سے جہاں پر شکل حاصل ہو، اس کی مثال جیسے مثلث 3 کونے والا، مربع 4 کونے والا، مخمس 5 کونے والا، مسدس 6 کونے والا، اسی طریقے سے چلتے رہیے۔ تو یہاں پر چند حدود کے گھیرنے سے ہیئت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا ہمیں مثلث کرنا ہے، تو مثلث کے لیے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم ایک سیدھی دائیں سے بائیں ایک لکیر کھینچتے ہیں، پھر اس لکیر کی دائیں طرف سے اوپر کے لیے تھوڑا ترچھی ایک لکیر کھینچتے ہیں، پھر اس لکیر کی بائیں طرف سے اس طور سے ترچھی لکیر کھینچیں کہ وہ ہماری دائیں طرف سے کھینچے جانے والی لکیر کے سرے پر جا کر مل جائے۔ دیکھیے یہاں پر 3 کونے بن جائیں گے،
یہاں پر ترکوڑ، 3 کونے والی یا مثلث کی ہیئت اور شکل ہمیں حاصل ہوئی کس سے؟ 3 لکیریں کھینچنے سے۔ تو ایک حد نہیں بلکہ 3 حدوں کے احاطے سے یہاں پر ہم کو یہ ہیئت حاصل ہوئی۔ تو شکل کو سمجھ لیا کہ شکل کسے کہتے ہیں بچوں؟ صاحب کتاب بتائیں گے کہ ہر جسم کے لیے ایک شکل طبعی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، کبھی کبھی شکل قصری بھی ہوتی ہے۔ شکل قصری وہ شکل ہوگی جو امور خارجیہ کی بنا پر کسی شے کو جو ہیئت حاصل ہوتی ہے وہ اس کی شکل خارجی ہوتی ہے۔ پھر وہ قواصر اور امور خارجیہ جب جدا ہو جاتے ہیں، وہ عوارض اس سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ہیئت اصلیہ پر پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ شکل اس کی جو ہیئت اصلیہ ہے وہ اس کی شکل طبیعی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسی عارض ختم ہوا ویسی وہ اپنے جس شکل کی جانب عود کر رہی ہے وہی اس کی شکل طبیعی ہے، کیونکہ شکل طبیعی وہی ہوگی جس شکل پر وہ جسم، وہ چیز رہنا چاہے، اور اگر قاصر ہے تو قاصر کے زوال کے بعد وہ اسی کی طرف منقلب ہونا چاہے۔ تو ہر جسم کے لیے ایک شکل طبعی ہوتی ہے۔ تو شکل طبعی کا مطلب ذہن میں آ گیا؟ شکل طبعی ہوتی کیوں ہے ہر جسم کے لیے؟ اس بات کو صاحب کتاب نے 2 دلیلوں سے 2 قیاس مرکب کیے ہیں۔ 2 قیاس مرکب کر کے ان سے نتیجہ اخذ کر لیا۔ دیکھیے کیسے 2 قیاس مرکب کیے، پھر ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں فصل فی الشکل، فصل ہے شکل کے بیان میں۔ کل جسم فلہ شکل طبیعی، ہر جسم کے لیے ایک شکل طبعی ہوتی ہے۔ کیوں؟ لأن کل جسم متناہی، کیونکہ ہر جسم متناہی ہے۔ یہ قیاس اول کی مقدمہ اولا ہے، ہر جسم متناہی ہے۔ وکل متناہی فہو متشکل، اور ہر متناہی متشکل ہوتا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا بولو اس سے؟ آپ حد اوسط کو گرا دیجئے۔ کل جسم متناہی وکل متناہی متشکل، تو نتیجہ نکلے گا کل جسم، بولو، کل جسم متشکل، یہ نتیجہ نکلا۔ اب جب نتیجہ کل جسم متشکل نکلا، اسی نتیجے کو قیاس ثانی کا دیکھیے صغرا بنا دیتے ہیں صاحب کتاب، فرماتے ہیں وَكُلُّ مُتَشَكِّلٍ فَلَهُ شَكْلٌ طَبِعِيٌّ، تو کل متشکل فلہ شکل طبعی، یہ قیاس ثانی ہے۔ ان دونوں قیاسوں سے یہ بات ثابت کی ہے مصنف نے کہ ہر جسم کے لیے شکل طبعی ہوتی ہے۔ بیان ان دلیلوں کا خلاصہ اور اس کا بیان یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں اما ان کل جسم متناہی، رہا پہلا ہمارا جو مقدمہ تھا کہ ہر جسم متناہی ہوتا ہے، تو اس کی دلیل وہی ہے جو گزر گئی، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ ہر جسم متناہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایک حد یا چند حدیں گھیری ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ متناہی ہوتا ہے۔ اگر متناہی نہ ہو تو بالکل ایسے ہی لازم آئے گا جیسے کہ مثلث کی 2 ساق ایک مبدأ واحد سے نکلے اور وہ الی غیر النہایہ چلے جائیں، متناہی نہ مان کر انہیں غیر متناہی مان لیا جائے، تو ان کے مابین جو بعد ہوگا وہ بھی غیر متناہی ہوگا، جبکہ وہ 2 حاصلوں کے درمیان محصور ہے۔ سمجھ میں آ گئی بچوں؟ 2 حاصلوں کے درمیان محصور ہے، تو جو محصور شے ہے اس کا بھی غیر متناہی ہونا لازم آئے گا۔ یہ کیوں لازم آیا؟ کہ ہم نے اسے
غیر اس کے جو نکلنے والے جو دو ساق تھے ان کو ہم نے غیر متناہی مان لیا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ متناہی ہوں گے، ضرور متناہی ہوں گے۔ اس لیے ہر جسم کیا ہوتا ہے؟ متناہی ہوتا ہے۔ تو یہ مقدمہ تو پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ ہر جسم متناہی ہوتا ہے۔ رہی یہ بات اما انا کل متناہی فہو متشکل، رہی یہ بات کہ ہر متناہی متشکل ہوتا ہے، اس کی دلیل کیونکہ فَلِأَنَّهُ يُحِيطُ بِهِ حد واحد او حدود، کیونکہ جو بھی متناہی ہوگا اس کو ایک حد یا تو گھیرے ہوئی ہوگی یا چند حدیں گھیری ہوئی ہوں گی۔ ایک حد گھیری ہوئی ہوگی تو اس کو شکل کروی حاصل ہوگی، یا چند حدیں گھیری ہوئی ہوں گی تو مختلف حیتیں اسے حاصل ہوں گی، مثلث، مخمس، مربع وغیرہ کی۔ اور جب ایک حد یا چند حدیں گھیری ہوئی ہوں گی فَيَكُونُ مُتَشَكِّلًا، تو ضرور وہ کیا ہوگا؟ متشکل ہوگا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر متناہی متشکل ہوتا ہے۔ ہاں، اب ایک بات ثابت کرنے کو رہ گئی کہ جب ہر متناہی متشکل ہے تو اس کے بعد مصنف نے کہا تھا کہ کل متشکل فلہ شکل طبعی، ہر متشکل کے لیے جو بھی شکل والا ہے اس کی ایک شکل طبعی ضرور ہوتی ہے۔ اس بات کو کیسے ثابت کریں گے کہ شکل طبعی ہوتی ہے؟ اس کو ثابت اس طرح سے کر رہے ہیں، اس کا بھی خلاصہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے حیز میں گزرا تھا۔ کیا؟ کہ ہر متشکل کے لیے شکل طبعی ہے۔ مثلا کوئی بھی جسم متشکل کو ہم لیتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے تمام قواصر اور تمام امور خارجیہ سے ماورا سمجھ لیتے ہیں، اسے تمام سے اسے خالی مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اسے مخلا بالطبع مان لیتے ہیں۔ مخلا بالطبع کا مطلب تمام عوارض و قواصر سے اس کو جدا مان لیتے ہیں۔ اب کوئی بھی جسم متشکل جو تمام عوارض سے جدا ہو، الگ ہو، پیارے بچوں جب وہ ایسا پایا جائے گا تو جب بھی کسی نہ کسی ضرور شکل پر ہوگا، وہ ہوگا نا، کسی نہ کسی اس کی کوئی نہ کوئی شکل معین ضرور ہوگی۔ تمام قواصر سے الگ ماننے کے بعد بھی جب وہ پایا جائے گا تو کسی نہ کسی شکل معین پر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شکل معین کس کی بنا پر ہے؟ یا تو اس کی طبعیت کی بنا پر ہوگی یہ شکل معین، یا کسی قاصر اور عاجز کی بنا پر ہوگی، کسی امر خارجی کی بنا پر ہوگی۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ قاصر کی بنا پر تو ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو اس کو مخلا بالطبع یعنی قاصر سے جدا پہلے ہی مان لیا تھا، فرض کر لیا تھا۔ جب اسے قاصر سے الگ پہلے ہی مان لیا ہے تو قاصر کی بنا پر تو یہ شکل معین پر ہو ہی نہیں سکتا، اور جس شکل معین پر ہے وہ شکل معین اس قاصر کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب شک اول متعین ہو جائے گی نا کہ وہ شکل یقیناً اس کی طبعیت کی بنا پر ہوگی، اور جو شکل طبعیت کی بنا پر ہوتی ہے وہی شکل طبعی کہلاتی ہے۔ یہی ثابت کرنا مقصود تھا، مطلوب تھا، اور ثابت ہو گیا۔ لہذا بچوں کیا سمجھ میں آیا کہ ہر جسم کے لیے ایک شکل طبعی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا، رہی یہ بات جو ہم نے یہ کہی، ان کل متشکل فلہ شکل طبعی، کہ ہر متشکل کے لیے ایک شکل طبعی ہوتی ہے۔ دلیل لأن لو فرضنا ارتفاع القواصر، کیونکہ اگر ہم قواصر کا ارتفاع اور اس کا عدم فرض کر لیں، قاصر کی جمع قواصر ہے، قواصر کا ارتفاع اور قواصر کا عدم فرض کر لیں، یعنی ہم اسے تمام تر امور خارجیہ اور دیگر عوارضات سے اس کو مخلا بالطبع مان لیں، الگ مان لیں، لکان علی شکل معین، تب بھی وہ متشکل کسی نہ کسی شکل معین پر ہوگا۔ وذالک الشکل، جس شکل معین پر ہے وہ شکل اما ان یکون لطبعہ، یا تو اس کی
طبعیت کی بنا پر ہوگی، او لقاصر یا کسی امر خارجی یا کسی قاصر کی بنا پر ہوگی، لا سبیل الی الثانی، قاصر کی بنا پر ہو تو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے عدم قواصر تو پہلے ہی فرض کر لیا ہے، اس کو مخلا بالطبع اور تمام امور خارجہ سے الگ پہلے ہی مان لیا ہے، اس لیے دوسرے کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی صاحب کتاب فرماتے ہیں لا سبیل الی الثانی، دوسرے کی طرف کوئی راستہ نہیں، لأننا فرضنا عدم القواصر، کیونکہ ہم نے عدم قواصر فرض کر لیا ہے۔ اب جب قواصر کی بنا پر کسی قاصر کی بنا پر وہ شکل نہیں ہے تو کیا متعین ہو گیا بچوں؟ متعین ہوگا کہ اس کی طبعیت کی بنا پر ہوگی۔ اسی لیے فرماتے ہیں صاحب کتاب فَإِذَنْ هُوَ عَنْ طَبْعِهِ، تو اب وہ شکل اس کی طبعیت کی بنا پر ہوگی، اور طبعیت کی بنا پر جو ہو، جو شکل جسم کو اس کی طبعیت کی بنا پر حاصل ہو، وہ شکل شکل طبعی کہلائے گی۔ تو پیارے بچوں، نتیجہ شکل طبعی تک پہنچ گیا نا، وہ المطلوب، یہی کیا ہے؟ مطلوب ہے، یہی مقصود تھا ثابت کرنا، اور وہ ثابت ہو گیا، وہی نتیجہ نکل آیا۔ تو کیا سمجھ میں آیا بچوں؟ اس فصل میں صاحب کتاب نے یہ ثابت کیا کہ ہر جسم کے لیے ایک شکل طبعی ہوتی ہے، اگر تمام تر امور خارجیہ سے اس کو مخلا مان لیا جائے، اس کو الگ اور جدا مان لیا جائے، تب بھی وہ کسی نہ کسی شکل معین پر ہوگا، اور وہ شکل معین وہ اس کی طبعیت کی بنا پر ہوگی، لہذا ہر جسم کے لیے شکل طبعی ہوتی ہے، جس کا تقاضا، جس شکل طبعی کا تقاضا وہ اپنی طبعیت کی بنا پر کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ فلاسفہ کا نظریہ تھا، لیکن شریعت کے نظریے کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے واضح کیا، بالکل حیز کی طرح، جیسے حیز میں گفتگو گزری تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جیسے وہاں پر فرمایا تھا کہ جب جسم کا موجد، جب خالق جسم کو پیدا کر رہا ہے، تو وہ جسم کون فی الحیز ہونے سے منفک نہیں ہو سکتا۔ تو جب منفک نہیں ہو سکتا تو گویا کہ اس جسم کے لیے کون فی الحیز ہونے میں خود اللہ رب العزت اور خالق کائنات ہی مرجح ہے، اس کی ایجاد ہی سے اس کے لیے حیز ہے، تو اس کی طبعیت کی بنا پر نہیں بلکہ ایجاد کی حیثیت ہی سے وہ مقتضی حیز ہے۔ تو خالق کائنات نے جیسے ہی جسم کو پیدا کیا ویسے ہی وہ کسی نہ کسی حیز میں ہوگا، اس سے منفک نہیں ہوگا، تو اس کے لیے حیز طبعی نہیں بلکہ من جانب الموجد ہی اس کے لیے حیز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب خالق کائنات کسی جسم کو پیدا فرماتا ہے تو وہ ضرور جسم کسی نہ کسی شکل معین پر ہوگا، اور جب شکل معین پر ہوگا تو ایجاد کے وقت میں وہ شکل معین سے منفک جب نہیں ہو رہا ہے تو من جانب الموجد ہی اس کے لیے شکل ہے۔ تو اب شکل طبعی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے جب من جانب الموجد ہی اس کے لیے شکل ہے اور وہ اس شکل سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی پیارے بچوں؟ اس لیے صاحب کتاب نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ فلاسفہ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے شرعی نقطۂ نظر کو روشن کر دیا ہے۔ آپ بھی الکلمۃ الملہمہ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی فصل سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج ہم اتنا آپ سے اور کہیں گے کہ اب تک 8 فصلیں ہو گئیں،
اب اس باب کی صرف 2 فصلیں باقی ہیں، آپ پچھلا ضرور یاد کریں اور دھیان سے سن کر ہر سبق کو یاد کریں، کیونکہ آپ کے سامنے یہ اعلان آ چکا ہے کہ مدرسہ کھلنے کے بعد فوراً ہی جتنی کتابیں پڑھا دی گئی ہیں آن لائن ان تمام کا امتحان ہونا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نمبرات ششماہی امتحان میں جوڑ دیے جائیں۔ اس لیے بچوں اپنی کتابوں کو محنت سے یاد کریے، دھیان سے تقریر کو سنیے اور کتاب کو یاد کریے۔ ٹھیک